رکوع نمبر ہے 9 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 108۔ کل ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی تھی، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ میں دوستو، یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بخت اور بدبخت لوگوں کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور بدبخت لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ لہم فیہا زفیر و شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، کہ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو اس وقت جہنم والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ یہاں پر میرے دوستو دو صورتیں ہوں گی۔ نمبر ایک تو یہ کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ لوگ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ دو صورتیں ہوں گی جہنم سے نکالنے کی۔ لیکن ایک نقصان جو ہے وہ یہاں پر ہوگا، وہ بڑا خاص نقصان ہوگا۔ یہ دونوں حدیثیں میں نے آپ کو ذکر کی ہیں الگ الگ، لیکن دونوں حدیثوں میں آخر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی وہ تھوڑی سی خطرناک ہے، نقصان دہ ہے۔ وہ یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔ ان کا نام کیا رکھا جائے گا؟ جیسے سرگودا کرنے والے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سرگودوی۔ یعنی یہ ایک پہچان بن جائے گی جنت میں جانے کے بعد بھی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جہنم سے کیا کیے گئے ہیں؟ نکالے گئے ہیں۔ اب یہاں پر میرے دوستو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اہل ایمان جو کامل ایمان والے ہیں وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہم لوگ یہاں پر باتیں سن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ چل یار کوئی نہیں، تھوڑے دن جہنم کے اندر رہ بھی لیے تو خیر ہے، جہنم کا عذاب چکھ بھی لیا تو خیر ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم کا عذاب محسوس نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ میل کچیل صاف کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہی ہوگا۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، 3 درجے بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والوں کے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کو جو خادم، غلام، نوکر چاکر اور محلات ملیں گے وہ 1000 میل کی مسافت تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ کہاں تک؟ 1000 میل کی مسافت تک پھیلے ہوں گے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور جو جنت اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے صبح و شام اللہ کی زیارت کرنے کی اجازت ملے گی۔ وہ صبح کو بھی اللہ کی زیارت کیا کرے گا جا کر، اور شام کو بھی اللہ کی زیارت کیا کرے گا۔ اور جو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے جب وہ چاہے گا اللہ کی زیارت کر لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے درجات تو ہیں، کوئی اعلیٰ درجے کا جنتی ہے، کوئی درمیانے درجے کا جنتی ہے، کوئی سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہے، اور کچھ جنتی تو ایسے بھی ہوں گے جو صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جنت میں داخل کیے جائیں گے،
اور وہ بھی وہ جنتی جن کے کلمے کا ایمان کا صرف اللہ کو پتہ ہوگا، اللہ کے ماں سوا کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ لیکن اگلا مسئلہ جو آج مجھے سمجھ میں آیا، حدیث مبارکہ میں نے بڑی مطالعہ کیا، وہ بڑا کام خراب ہو گیا کہ پھر ایسے لوگوں کو تو مہر لگا کر بھیجا جائے گا کہ تم لوگ وہ ہے جو جہنم سے کیا کیے گئے تھے، نکالے گئے تھے۔ تو اب سمجھ میں آئی اگلی بات کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا اور ترغیب دی، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم اپنے اعمال صالحہ کر کے ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ جو اعمال کی جاتے ہیں جنت کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، ایمان لے کر چلے جائیں، اور پھر ہم جہنم کے اندر جائیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے۔ جب ہمیں جہنم سے نکالا جائے تو ہمارا نام کیا رکھا جائے؟ جہنمی، اور پھر ہمیں جنت میں داخل کیا جائے تو یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک داغ بن جائے گا ہمارے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو کیونکہ ہماری تو پہچان بن جائے گی نا کہ یہ وہ شخص ہے جو جہنم سے نکالا گیا تھا، یہ وہ شخص ہے جو جہنم سے نکالا جائے گا۔ وہ جنت میں تو چاہے جنت میں اس کو کہنے والا کوئی نہ بھی ہو، لیکن اس کے دل میں یہ کھٹکا ساری زندگی رہے گا۔ آپ نے یہ بات تو پڑھی ہوگی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے اندر کوئی غم اور کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی غم اور کوئی دکھ ماں سوا اس گھڑی کے جو اس کی اللہ کی یاد کے بغیر گزری، کہ وہ غم اور وہ دکھ اس کو جنت میں بھی رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب اس غم اور اس دکھ کے ساتھ اگر جہنم کے اندر سے چکر لگا کر بھی آ گیا تو یہ غم اور دوبالا ہو جائے گا۔ اب یہ غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ گناہ بھی نہ کیے جائیں، خاص طور پہ وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے گناہ ہے وہ تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ نمازیں کم ہو گئیں، چھوڑ دیں، اللہ معاف کر دیں گے، بات نہیں سمجھے؟ روزے کم ہو گئے، چھوڑ دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ حج نہیں کر سکا، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد کے معاملے میں میرے دوستو اگر ہم کسی جگہ پر پکڑے گئے تو وہ معافی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معافی کا اعلان بھی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ جس صاحب حق کو تو نے ستایا کسی بھی اعتبار سے دنیا میں جا کر اس سے معافی مانگو، اس سے اپنا حق مانگو۔ اور وہ تو اس وقت ویسے بھی نیکیوں کے لیے تڑپ رہا ہوگا، تو اس موقع پر تو ایک ایک نیکی کی قیمت پڑے گی، ایک ایک نیکی کی قیمت لگے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا نا، جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اس کو نکالا بھی بڑے اور طریقے سے جائے گا۔ وہ منتیں کر کر کے آئے گا، یا اللہ سنیں میں نے جنت میں تو جانا ہی ہے، مجھے تھوڑا سا آگے کر دے، جہنم کے کنارے پہ کر دے، میرا منہ اس طرف کر دے، مجھے وہاں پہنچا دے، مجھے جنت کے کنارے پہ لے جا، مجھے اب جنت میں دروازے پہ داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنتے رہیں گے اور اس کو داخل کرتے رہیں گے۔ جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا مانگنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں مانگ۔ وہ جنت میں مانگے گا، مانگتے 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 تھک جائے گا، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ جس وقت وہ مانگ کر تھک جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بھی تجھے دے دیا اور اس سے 10 گنا تجھے اور زیادہ عطا کر دیا، اس سے 10 گنا تجھے اور عطا کر دیا۔ آگے سے وہ کہے گا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ سب سے ادنا جنتی ہے جس کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا کی جائے گی، لیکن افسوس یہی ہوگا کہ اس کو جہنمی کہا جائے گا۔ نعمتیں اس کو اتنی مل جائیں گی، اور اس کی سب سے مین وجہ میرے دوستو آج موجودہ دور میں حقوق اللہ تو ہم پامال کر ہی رہے تھے، اب ہم حقوق العباد کو بھی پامال کرنے لگ گئے ہیں۔ ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ بچیوں کا حق کھا جانا، بہنوں کا حق کھا جانا، رشتہ داروں کے ساتھ نہ بولنا، ظلم اور زیادتی کرنا، لوگوں کی غیبت اور چغلی کرنا، استہزاء اور مذاق کرنا، پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اور ہم بڑے مزے لے لے کے سنتے ہیں۔ اور جبکہ یہ نہیں پتہ کہ جن 4 بندوں میں ہم چغلی کر رہے ہیں ان میں سے ایک بندہ تو وہ بھی ہوگا نا جو اس کا دوست ہوگا جس کی ہم چغلی کر رہے ہیں۔ رکتی نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ یہ کمال ہے، چغلی چھپتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 3 آدمیوں نے یا 2 آدمیوں نے بات کی نا بیٹھ کے،
تو ایک آدمی بڑے شوق سے بتا رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اگلے بندے کو پتہ بھی چل جاتی ہے بات، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جن 4 بندوں میں یا جن 2 بندوں میں بات کر رہا ہوں یہ میرے دوست ہیں، میرے مخلص ہیں، نہیں، ان میں سے ایک تو اس کا بھی ہوتا ہے جس کی چغلی کی جاتی ہے، جس کی غیبت کی جاتی ہے، اور اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں اس بندے تک بات پہنچ جاتی ہے، کوئی بات چھپتی ہی نہیں ہے۔ پھر ہم چغلی بھی کر کے گناہ گار ہوئے، عند اللہ بھی مجرم ہوئے، اور اس آدمی کی نظروں میں بھی ہماری عزت کیا ہو گئی، گھٹ گئی اور گر گئی۔ پھر ہم نے اب کہ معاملات بھی ہم سارے اپنے صاف رکھتے ہیں کہ جی ہم تو بہت وہ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، نہیں، یہ گناہ ہے میرے دوستو جن کی وجہ سے کل قیامت میں پکڑ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا، الا ما شاء ربک، جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا، بالآخر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے گی، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جہنم کیا ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی۔ وہ جہنم جو بھرتی نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، پڑھا آپ نے یہ آیت مبارکہ کہ جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی حل من مزید، میں تو خالی پڑی ہوں، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب جنتیوں کو نکالا جائے گا، جنتی نکلتے رہیں گے، نبی محترم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جنت ساری خالی ہو جائے گی، ہاں ما سوا ان لوگوں کے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کے درجات الگ ہیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت کا مقام ہے کہ جو لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے ان کے پورشن الگ ہوں گے، اور جو ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے ان کے پورشن الگ ہوں گے، آپس میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ تم تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، تم بھی جہنم کے اندر جا رہے ہو، تو وہ کبھی ایسا موقع نہیں آنے دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو مسلمان جہنم کے اندر جائیں گے ان کے پورشن الگ ہوں گے، اور جو کافر جہنم کے اندر جائیں گے ان کے پورشن الگ ہوں گے۔ اب ذرا دیکھیے ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے میں یہ آیت نمبر 105 سے ترجمہ دیکھیے، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن آئے گا، یوم یاتی، جس دن آئے گا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یوم کا لفظ پہلے ذکر کر دیا، تو اگرچہ ہونا چاہیے تھا یوم کو بعد میں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یوم دن، یاتی آئے گا، لا تکلم نہیں کلام کرے گا، نفس کوئی نفس، الا باذنی مگر اس کے حکم سے، اس دن کوئی نہیں بول سکے گا، فمنہم شقی و سعید، پس ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے، وسعید اور بعض نیک بخت ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بہرحال وہ لوگ جو بدبخت تھے، فَفِي النَّارِ وہ جہنم کے اندر ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس میں زفیر و شہیق، گدھے کے ہنہنانے کی آواز ہوگی، گدھے کے بولنے کی آواز ہوگی، زفیر اونچا بولیں گے، اور جب اونچا انسان بولتا ہے نا، ہائے واویلا کرتا ہے، بچاؤ بچاؤ مجھے نکال لو جہنم سے، میں مر گیا، ایک وقت کے بعد پھر اس کی آواز کیا ہو جاتی ہے، خود بخود دھیمی ہو جاتی ہے، وہ شہیق، پھر وہ تھک جائے گا، اس کی آواز کیا ہو جائے گی، دھیمی ہو جائے گی، بول کے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بولو یا نہ بولو، تم واویلا کرو یا نہ کرو، تم کچھ بھی کر لو، ہم تمہاری آواز کو سننے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری بات کو سننے والے نہیں ہیں، اور تمہیں جہنم سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا پس بہرحال وہ لوگ جو بدبخت تھے وہ جہنم کے اندر ہوں گے، اور ان کے لیے اس میں چیخنے چلانے کی آواز ہوگی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، کس میں بلا، جہنم میں، ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان و زمین موجود ہیں، الا ما شاء ربک مگر جو تیرا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید بے شک تیرا پروردگار وہ کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے، فعال کر سکتا ہے جو وہ چاہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اور بہرحال وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ پس وہ جنت کے اندر جائیں گے، خالدین فیہا اور وہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما دامت السماوات والارض
جب تک آسمان و زمین موجود ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ کیا جنتیوں کو بھی جنت سے نکالا جائے گا؟ نہیں سمجھے بات؟ ترجمہ آپ نے جو پڑھا ہے اس میں یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا جنتیوں کو بھی جنت سے نکالا جائے گا؟ کیوں جی، کس کس کو سمجھ میں آیا یہ سوال؟ آیا کسی کو سمجھ؟ نہیں آیا۔ آپ نے پیچھے یہ پڑھا کہ جہنمی جہنم کے اندر رہیں گے جب تک اللہ چاہیں گے، مگر جب اللہ چاہیں گے ان کو کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ یہ تو پڑھ لیا آپ نے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین موجود ہے، مگر جب اللہ چاہیں گے ان کو جنت سے نکال دیں گے۔ ترجمہ میں یہ ترجمے پہ غور کریں نا جی، نہیں سمجھے کیا فرمانے؟ میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ اور بہرحال وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے، ففی الجنہ، پس وہ جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ جنت میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین موجود ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ نہیں سمجھے؟ مگر جو تیرا رب چاہے۔ تو اب یہاں پر تو وہی بات آ گئی نا جو جہنمیوں کے بارے میں فرمائی کہ جہنم والے جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین موجود ہیں، مگر جب تیرا رب چاہے گا ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ اور دوسری طرح کیا فرمایا کہ جو جنتیوں کے جنت میں جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک اللہ آسمان و زمین موجود ہیں، مگر جب تیرا رب چاہے گا اس کو جنت سے نکال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نکال دے گا، یہاں تو کچھ نہیں، نکال دے گا تو پیچھے بھی نہیں ہے نا جی، پیچھے تو وہ آگے تو ہے ربک فعال لما یرید، نہیں جب اللہ عطاء غیر مجذوذ، یہ تو غیر مجذوذ، یہ بھی تو اس کو ساتھ ابھی آگے چلنے تو دیں مجھے، آپ تو آگے چلے گئے ہیں۔ لگا رہے ہیں نا، نہیں میں بریک نہیں، نکال دے گا، یہ غلط ہے لفظ، نہیں وہ تو پیچھے بھی نہیں ہے نا، نکال دے کا لفظ ہے۔ اپنی طرف سے کہہ رہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کے فضل سے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ٹینشن نہ لیں۔ ہاں تو یہاں پر دونوں آیتوں کو اگر دیکھا جائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو الا ما شاء ربک کا ترجمہ یہاں پر وہ مطلب یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نہیں نکالیں گے، بلکہ جنت کے درجات سے نکال کر جنتیوں کو جو پہلے درجات تھے ان سے اعلیٰ درجہ عطا فرما دیں گے۔ نہیں سمجھے بات؟ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے تو پیچھے جو آیت مبارکہ ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب تک وہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین موجود ہیں، مگر جب تیرا رب چاہے، چلو میں نکالنے کا لفظ نہیں بولتا، مگر جب تیرا رب چاہے، یعنی جیسے جہنم والوں کو نکالے گا ایسے جنت والوں کو بھی نکال سکتا ہے، لیکن اللہ نکالیں گے نہیں، بلکہ نکالنے کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ ان کے درجات کو تبدیل کر کے ان کو ادنا سے اعلیٰ درجہ عطا فرما دیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عطاء غیر مجذوذ، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے دے دیا ہم ان سے ختم نہیں کریں گے۔ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا ان ربک فعال لما یرید، کہ بے شک تیرا پروردگار کرنے والا جو چاہے۔ جو چاہے کا مطلب کیا ہوگا کہ چاہے تو ان کو جہنم میں رہنے دے، چاہے تو ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ اور جنتیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ عطاء غیر مجذوذ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرے گا بلکہ اللہ ان کو عطا کرتا رہے گا، ہاں ان کے درجات میں تبدیلی کر دے گا، جس ایک جنت میں تھے وہ اس میں سے نکال کر ان کو اس سے اعلیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ لفظی ترجمہ جو ختم نہیں کیا جائے گا۔